بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرے، تمام ملک تل ابیب کی مالی مدد روکیں۔ اینٹونیو گوٹریز نے کیا مطالبہ، کہا غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی۔ حماس نے کہا اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کر رہا ہے، قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی قاہرہ میں ایجپٹ اور قطر کے عہدیداروں سے بات چیت۔ غزہ جنگ جلد نہیں روکی گئی تو یقیناً پھیلے گی، قطر کے وزیر اعظم نے دی وارننگ، کہا سب کو مل کر سیز فائر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے تازہ حملے، انصار اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حوثیوں کے سستے ڈرونز مغربی طاقتوں کے لیے درد سر بن گئے۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مغربی کنارے میں جھڑپیں، مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کا حلہ، حیفا بندرگاہ پر عراقی تنظیموں کا ڈرون حملہ۔ پاکستان کے بلوچستان میں ایک اور دہشت گرد حملہ، الیکشن سے پہلے بلوچ لبریشن آرمی کی سرگرمیاں بڑھ گئیں، کے پی صوبے میں بھی چوکسی۔ یوکرین کی مدد کے لیے یورپی یونین کا امدادی پیکیج منظور، $50 بلین کی مدد پر ہنگری نے اعتراض ختم کر دیا۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا عبوری بجٹ، کوئی نیا ٹیکس نہیں، نرملا نے کہا 2047 تک انڈیا کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا شروع، مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے کہا ایڈمنسٹریشن بہت جلدی میں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے۔ پچھلے ہفتے عالمی عدالت نے تمام ملکوں سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی مالی مدد روکیں اور اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ غزہ میں حملے بند کرے۔ اینٹونی گوٹریز نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ عالمی قانون اور اصولوں پر عمل ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی فریق عالمی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ آئی سی جے نے پچھلے ہفتے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں اپنی نسل کشی کی کارروائیاں بند کرے۔ اسرائیل کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ وہ غزہ میں انسانی مدد کو یقینی بنائے۔ یو این ایکسپرٹس نے ایک بیان میں آئی سی جے کے حکم کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انصاف کے لیے فلسطینی عوام کی لمبی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عدالت کے حکم پر عمل ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ فلسطینی عوام کے وجود کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان ایکسپرٹس نے کہا کہ اس فیصلے سے انصاف اور عالمی قانون پر مبنی عالمی نظام مضبوط ہوا ہے۔ اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ کسی بھی بنیاد پر غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یو این چیف نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ میں اندھا دھند بمباری سے سویلینز مر رہے ہیں اور ایسی شدت سے تباہی ہو رہی ہے جس کی مثال نہیں دیکھی جا سکتی۔ اینٹونی گوٹریز نے وارننگ دی کہ غزہ میں انسانی نظام ٹوٹ رہا ہے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ غیر انسانی حالات میں رہنے کے لیے مجبور ہیں، انہیں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ ریمارکس ایک ایسے وقت کیے گئے جب امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی کے لیے فنڈز روک دیے ہیں۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ عالمی ادارے کا سٹاف 7 اکتوبر کے حملوں میں شامل رہا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے تمام جرائم کو نوٹ کیا جا رہا ہے جو جنگی جرائم ہیں۔ اس سلسلے میں بیت لاہیہ کے ایک سکول میں حملے کی مثال دی گئی جس میں 30 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ حماس نے بتایا کہ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ نارتھ غزہ میں انہیں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، ان کی آنکھوں پر پٹھی باندھی گئی، انہیں ٹارچر کیا گیا اور بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حماس نے کہا کہ وہ دن ضرور آئے گا جب اسرائیل کی بربریت اور جرم کا حساب لیا جائے گا۔
غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے دوران حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ قاہرہ پہنچے۔ انہوں نے سیز فائر کی ایک نئی تجویز پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں نے حال ہی میں فرانس کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر اسرائیل اور امریکہ کے عہدیداروں سے بات چیت کی تھی۔ اسی بات چیت کی بنیاد پر جنگ بندی کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ منصوبہ 3 مرحلوں کا ہوگا۔ شروع میں 6 ہفتے جنگ روکی جائے گی۔ ان 6 ہفتوں کے دوران غزہ میں مدد پہنچائی جائے گی۔ سورسز نے بتایا کہ بات چیت کے نتیجے میں اسرائیلی فوج غزہ سے باہر نکلے گی۔ غزہ کی دوبارہ تعمیر کی بھی بات کہی گئی ہے، لیکن ابھی قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہوسٹیجز کی رہائی اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 27,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے کم 27,019 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 66,149 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ جنگ کے 118 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ لڑائی میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ خان یونس میں سخت لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مسلسل 11ویں دن فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے علاقے اور العمل ہاسپٹل کے علاقے میں شیلنگ کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت ایک نظریے پر کام کر رہی ہے جس کے مطابق ایک فلسطینی ریاست بنائی جائے گی، لیکن اس ریاست کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ بات بتائی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس سلسلے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے وارننگ دی ہے کہ اگر غزہ جنگ جلد نہیں روکی گئی تو یقیناً یہ جنگ پھیلے گی۔ امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل اور حماس کے درمیان ڈیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم سب کو مل کر جنگ رکانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل کب ہوگا، لیکن اس کا دار و مدار دونوں فریقوں پر ہے۔ انہوں نے امریکہ میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی اور غزہ صورتحال پر بات چیت کی۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقے شیبہ فام میں اسرائیل کے ایک ریڈار کو تباہ کر دیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ نے کئی بار اسرائیل میں اور اسرائیل نے کئی بار لبنان میں حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ میں نتن یاہو کے خلاف ایک درخواست داخل کی گئی ہے اور ان کی سرزنش کی درخواست کی گئی ہے۔ نتن یاہو کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ جنگ کی وجہ سے ان کی مقبولیت کافی گھٹ گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ڈیل کریں گے۔ ایک ویڈیو پیام میں نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کی کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم فوج نہیں ہٹائیں گے، ہم ہزاروں دہشت گردوں کو رہا نہیں کریں گے۔ مغربی کنارے کے طوباس میں فلسطینی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج نے بلڈوزرز کے ساتھ شہر پر حلہ بول دیا۔ مزاحمت کاروں کے ساتھ IDF سپاہیوں کی جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں کے دوران 2 فلسطینیوں کو گولی ماری گئی۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ پر حلہ بول دیا۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ الگ الگ گروپس میں یہودی آباد کار مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے شکاگو میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا جس میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس نے مغربی کنارے میں اسرائیلی گاڑیوں پر حملے کیے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ مغربی کنارے میں اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے 382 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں تازہ حملے کیے ہیں۔ یمن کے حوثیوں کی طرف سے ریڈ سی میں جہازوں پر حملوں کے جواب میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ المسیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے بتایا کہ یمن کے سعدہ اور حدیدہ میں چہارشنبے کی شام اور جمعرات کی صبح حملے کیے گئے۔ ایک دن پہلے حوثیوں نے امریکہ کے ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ اس نے یمن میں حوثیوں کے گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن پر حملہ کیا۔ حوثیوں نے کہا کہ وہ غزہ میں جارحیت روکنے تک حملے کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کے علاوہ برطانیہ اور امریکہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ قرار دیا ہے۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مڈل ایسٹ میں آج کل کم خرچ میں بنائے گئے ڈرونز کی وجہ سے امریکہ بہت پریشان ہے۔ یہ ڈرونز کسی ڈر و خوف کے بغیر کہیں بھی اڑ سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اور جہازوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرونز جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں، ٹارگٹ پر وار بھی کر سکتے ہیں۔ حوثی جیسے گروپس بہت کم خرچ میں ان ڈرونز کو تیار کر رہے ہیں۔ عراق کی ایک مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل کی حیفا بندرگاہ کو ڈرون سے نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے حملے کیے گئے۔ مزاحمتی تنظیموں پر مشتمل اسلامک ریسسٹنس عراق نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔
حماس کی قید میں رہنے والے ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے حکومت پر زور دیتے ہوئے کئی احتجاجیوں نے اشدود میں مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یونائیٹڈ نیشنز کے سفیر سے کہا ہے کہ اس کا ریفیوجیوں سے متعلق ادارہ 7 اکتوبر کے حملوں میں شامل ہے۔ اس ادارے میں حماس کے لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہونی چاہیے۔ یورپی یونین نے یوکرین کی مدد کے لیے $50 بلین کے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہم نے ڈیل کر لی ہے۔ ایسے اندیشے تھے کہ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان اس ڈیل کو روکیں گے، جیسا کہ انہوں نے دسمبر میں کہا تھا۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین یوکرین کے تعلق سے اپنی پالیسی دوبارہ بنائے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا کہ آج کا دن یورپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کو منا لیا گیا ہے۔ یوکرین جنگ تقریباً 2 سال سے چل رہی ہے۔ اس جنگ میں امریکہ اور نیٹو رشیا کے خلاف یوکرین کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 4 زخمی ہوئے۔ ایک ایسے وقت جب 8 فروری کو پاکستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں، دہشت گردی کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں جہاں پر بلوچ لبریشن آرمی سرگرم ہے، وہاں پر کئی دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ یہ تنظیم پاکستان کے مطابق بیرونی ملکوں کی مدد سے چلائی جا رہی ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک چلاتی ہے۔ پاکستانی پولیس نے بتایا کہ کوئٹہ تربت ڈیرہ اللہ یار میں تازہ دھماکے ہوئے۔ ان حملوں سے الیکشن سے پہلے سیکیورٹی بحران پیدا ہوا ہے۔ بعض عہدیداروں نے اشارہ دیا کہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال سنگین ہو تو الیکشنز ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں میں اس طرح کے کئی حملے ہوئے ہیں، جن میں 9 دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ جملہ 16 لوگ مارے گئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 2 الگ الگ کیسوں میں 10 اور 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ کے پی صوبے میں بھی، جو افغانستان کی سرحد پر ہے، سیکیورٹی کی صورتحال کوئی خاص بہتر نہیں ہے۔ مودی حکومت نے 2024 کے الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ میں عبوری بجٹ پیش کیا ہے۔ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 2047 تک انڈیا کو ایک ترقی یافتہ ملک بنایا جائے گا۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اپنا مسلسل 6واں بجٹ پیش کیا، لیکن یہ عبوری بجٹ ہے۔ اپریل میں کے الیکشنز کے بعد نئی حکومت مکمل بجٹ پیش کرے گی۔ نرملا سیتارمن نے کہا کہ وزیر اعظم مودی انڈیا کو 2047 تک وکست بھارت بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بجٹ کے مطابق 2024-25 مالی سال میں مالی خسارہ ڈی جی پی کا 5.1% رہنے کا امکان ہے۔ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا کہ اگلے سال کے سرمایہ مصارف میں 11.1% کا اضافہ ہوگا اور رقم 11,11,111 کروڑ روپے ہوگی۔ یہ رقم جی ڈی پی کا 3.4% ہے۔ نرملا سیتارمن نے کہا کہ پچھلے 4 برسوں میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کے نتیجے سے معیشت پر اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ حکومت پردھان منتری آواس گرامین یوجنا کے تحت اگلے 5 سال میں 2 کروڑ گھر بنائے گی۔ ریلوے میں 3 اہم معاشی راہداریوں پر کام کیا جائے گا۔ نرملا سیتارمن نے 56 منٹ کی بجٹ تقریر کی، جو ان کی اب تک کی سب سے چھوٹی تقریر ہے۔ نرملا نے کہا کہ حکومت مڈل کلاس طبقے کے لیے ہاؤسنگ اسکیم شروع کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عبوری بجٹ کو جامع اور انوکھا قرار دیا۔ صنعتی ادارے اسوچوم کے صدر اجے سنگھ نے کہا کہ عبوری بجٹ میں ملک کو ترقی یافتہ بنانے پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ سے ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ بڑھتا ہوا مالی خسارہ فکر کی بات ہے۔ بعض پارٹیوں نے کہا کہ الیکشنز کو مد نظر رکھ کر یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ وارانسی عدالت کے فیصلے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ جائے۔ ضلع عدالت نے ایک دن پہلے حکم دیا تھا کہ ہندو پجاری کو گیان واپی مسجد کے ایک تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دی جائے۔ آنن فانن پوجا کی سرگرمیاں شروع بھی کر دی گئی ہیں۔ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کے وکیلوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہنگامی سنوائی کی درخواست کی۔ رجسٹرار نے بتایا کہ انہیں چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائیں۔ مسجد کمیٹی کے وکیلوں نظام پاشا اور فضیل احمد ایوبی نے کہا کہ اس حکم کی آڑ میں مقامی ایڈمنسٹریشن بہت سرگرم ہے اور اسے بہت جلدی نظر آ رہی ہے۔ مقام پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے اور پوجا بھی شروع کر دی گئی ہے۔ مسجد کے قریب گرلز کو بھی کاٹا جا رہا ہے۔
حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ گیان واپی کمپلیکس تہہ خانے میں رات سے ہی پوجا شروع کر دی گئی اور غیر معمولی پولیس انتظامات کیے گئے. انہوں نے کہا کہ وارانسی عدالت کا فیصلہ 1991 کے عبادت گاہ قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ آج جج صاحب کا آخری دن تھا، ریٹائرمنٹ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے 17 جنوری کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ریسیور اپوائنٹ کیا. تیسری بات یہ ہے کہ آج جنہوں نے جو فیصلہ لیا ہے وہ تو پورے کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا انہوں نے. یعنی آپ نے ایک تو کتنے 93 کے بعد سے اب تک وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب مسجد کے تہہ خانے کو آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے تو پورا کیس ڈیسائیڈ کر دیا. کتنے سال ہو گئے؟ 93 سے اب 30 سال ہو گئے. ہاں، اس میں مورتیاں کہاں ہیں کہ کیسے معلوم ان کو؟ تو یہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا وائلیشن ہے. بھائی 30 سال کے بعد آپ یہ کام کی اجازت دے رہے ہیں تو ان کا تو ایک کام تھا کہ آپ ان کو 30 دن کا ٹائم دیتے اپیل کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ 7 دن میں پورا نکال دو، گرلز نکال دو اور آپ اجازت دے دیے. تو یہ سراسر غلط فیصلہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ نریندر مودی کی سرکار جب تک اپنی خاموشی کو توڑے گی نہیں اور صاف طور پہ کہے گی نہیں کہ ہم پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے اوپر سٹینڈ بائی کرتے ہیں، یہ پورے تنازع چلتے رہیں گے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جب بابری مسجد کا ٹائٹل سوٹ کا ججمنٹ آیا تھا، میں نے جس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا کہ وہ فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ، ہم عزت کرتے ہیں، مگر فیض کی بنیاد پر آنے سے یہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں. اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو بیسک سٹرکچر کا حصہ قرار دیا گیا تھا. تو پھر یہ لوور کورٹ سن کیوں نہیں رہے ہیں اور کیندر سرکار کیوں نہیں بول رہی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب انتظامیہ کمیٹی شاید الہ آباد ہائی کورٹ میں اب اس غلط فیصلے خلاف اپیل کرے گی. اب نہیں معلوم کیا فیصلہ آگا. مگر 17 جنوری کو ایک بات کہتے ہیں، پھر ریسیور کو بولتے ہیں یہ کر دو آپ. آخری دن آپ کا، خیر ان کا اختیار ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میں آپ کے ویورز کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا مطلب کیا ہے؟ 30 سال سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ ان کو 30 دن نہیں دیتے. جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر ہیمنت سورین کو 1 دن کے لیے عدالتی ریمانڈ میں دے دیا گیا ہے. مرکزی ایجنسی نے انہیں 10 دن کے لیے حراست میں دینے کی درخواست کی. رانچی کی خصوصی عدالت کے سامنے انہیں پیش کیا گیا. ان سے 600 کروڑ روپے کے زمین اسکیم کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی اور حراست میں لیا گیا. عدالت میں پیش کیے جانے سے پہلے سورین سپریم کورٹ پہنچے اور اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا. اپنی درخواست میں انہوں نے کہا کہ ای ڈی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور بدنیتی سے کام کیا تاکہ جمہوری طور سے چنی گئی حکومت کا استحکام متاثر کیا جائے. اس دوران سورین کی جگہ چمپئی سورین کو چیف منسٹر بنا دیا گیا ہے. اس دوران تمل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے کہا ہے کہ ڈرانے دھمکانے کی چالیں اختیار کی جا رہی ہیں. ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے بھی کہا کہ ہیمنت سورین کی گرفتاری کا تعلق لوک سبھا الیکشن سے ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اسرائیل آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرے، تمام ملک تل ابیب کی مالی مدد روکیں. اینٹونیو گوٹریز نے کیا مطالبہ، کہا غزہ کے لوگوں کو اجتماعی سزا نہیں دی جا سکتی. حماس نے کہا اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلے کو نظر انداز کر رہا ہے، قتل عام جاری رکھے ہوئے ہے. اسماعیل ہانیہ کی قاہرہ میں ایجپٹ اور قطر کے عہدیداروں سے بات چیت. غزہ جنگ جلد نہیں روکی گئی تو یقیناً پھیلے گی. قطر کے وزیر اعظم نے دی وارننگ، کہا سب کو مل کر سیز فائر کے لیے کام کرنا چاہیے. یمن میں امریکہ اور برطانیہ کے تازہ حملے، انصار اللہ کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. حوثیوں کے سستے ڈرونز مغربی طاقتوں کے لیے درد سر بن گئے. غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مغربی کنارے میں جھڑپیں، مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کا حلہ، حیفا بندرگاہ پر عراقی تنظیموں کا ڈرون حملہ.
پاکستان کے بلوچستان میں ایک اور دہشت گرد حملہ، الیکشن سے پہلے بلوچ لبریشن آرمی کی سرگرمیاں بڑھ گئیں، کے پی صوبے میں بھی چوکسی۔ یوکرین کی مدد کے لیے یورپی یونین کا امدادی پیکیج منظور، $50 بلین کی مدد پر ہنگری نے اعتراض ختم کر دیا۔ لوک سبھا الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا عبوری بجٹ، کوئی نیا ٹیکس نہیں، نرملا نے کہا 2047 تک انڈیا کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا شروع، مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے کہا ایڈمنسٹریشن بہت جلدی میں ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد کو دن کی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔